بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلباء طالبات، میں ہوں آپ کی ٹیچر فرام الائٹ اسکول سپیریئر بحریہ کیمپس۔ یہ ہے اسلام میتھ کی کتاب چھٹی جماعت کے لیے۔ اس کے آج ہم نے کرنی ہے پڑھائی صفحہ نمبر 28، صفحہ نمبر 29 اور صفحہ نمبر 30 کی۔ سب سے پہلے آپ نے کھولنا ہے صفحہ نمبر 28۔ اس کے اوپر دیکھیں لکھا ہوا ہے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ۔ حیات کا مطلب ہوتا ہے زندگی اور طیبہ کا مطلب ہوتا ہے پاک۔ حیات طیبہ سے مراد ہوا پاک زندگی۔ آگے لکھا ہے غزوہ خندق سے غزوہ خیبر تک۔ نیچے ہمارا جو موضوع لکھا ہے وہ ہے صلح حدیبیہ۔ آج ہم نے صلح حدیبیہ کے بارے میں پڑھنا ہے۔ چلیے پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ 6 ہجری کو حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا۔ معاہدہ کا مطلب ہوتا ہے عہد کرنا یا ایک صلح نامہ بنانا، جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا، اور قرآن مجید میں اس صلح کو مسلمانوں کے لیے فتح مبین یعنی کہ کھلی فتح کہا گیا۔ اس کا پس منظر پڑھتے ہیں۔ ہجرت کے 6 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ اچھا، ہجرت کا مطلب ہوتا ہے اپنے وطن کو چھوڑ دینا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ تو جب یہ ہجرت ہوئی تھی اس کے 6 سال بعد کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ آگے لکھا ہے اور صحابہ سمیت بیت اللہ کا طواف کیا ہے۔ طواف کا مطلب ہوتا ہے چکر لگانا۔ ہم بیت اللہ کا یعنی کہ خانہ کعبہ کا جب چکر لگاتے ہیں تو یہ ہماری ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی بنیاد پر عمرے کے لیے جانے کا اعلان کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 ساتھی یکم ذی القعدہ 6 ہجری کو مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کو اسلام کے اولین مرکز مکہ سے نکلے ہوئے 6 سال ہو چکے تھے۔ اولین کا مطلب ہے پہلا، اس لیے مسلمانوں کی شدید خواہش تھی کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کریں۔ زیارت کا مطلب ہے دیکھنا، ٹھیک ہے۔ چونکہ یہ لوگ محض خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق مسلح ہو کر نہیں جا رہے تھے۔ مسلح کا مطلب ہوتا ہے ہتھیار باندھ کر لڑنے کے لیے تیار ہونا، تو وہ لڑنے کے لیے تیار ہوئے بغیر جا رہے تھے۔ صرف تلواریں ساتھ لے کر جا رہے تھے جو میانوں کے اندر تھیں، ٹھیک ہے۔ اہل عرب کا دستور تھا کہ وہ ہر سفر میں کم از کم تلوار ضرور ساتھ رکھتے تھے جو کہ نیام میں رہتی تھی۔ دستور کا مطلب ہے رواج۔ قربانی کے جانور بھی ساتھ تھے۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ یہ لوگ جنگ کے ارادے سے نہیں بلکہ صرف عمرہ ادا کرنے کی نیت سے جا رہے ہیں۔ یہ قافلہ مکہ سے کچھ فاصلے پر تھا تو یہ خبر ملی کہ قریش مکہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے دوست قبیلوں کو جمع کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال کے بارے میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ سفر جاری رکھا جائے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس وقت جو مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے مسلمانوں کو راستہ روکنے کی کوشش کی۔ چنانچہ مسلمان اپنا راستہ بدل کر حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، مگر قریش مکہ نے مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہونے دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سفارت اور شہادت کی افواہ۔ قریش کے عزائم دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدیل بن ورقہ کے ذریعے قریش کو پیغام بھیجا کہ ہم عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں۔ غرض مطلب خواہش سے، اس لیے ہمارا راستہ نہ روکا جائے۔ قریش نے بھی کئی لوگوں کو بات چیت کے لیے بھجوایا لیکن بات طے نہ پائی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو صلح کی بات چیت کے لیے اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ سفیر کا مطلب ہوتا ہے وہ نمائندہ جو دشمن کے پاس صلح کا پیغام لے کر جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اہل مکہ میں بہت معزز سمجھے جاتے تھے۔ چنانچہ جب آپ رضی اللہ عنہ مکہ پہنچے تو کفار نے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ چاہیں تو بیت اللہ کا طواف کر لیں، لیکن ہم دوسرے مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طبیعت نے گوارا نہ کیا، یعنی کہ انہیں یہ بات اچھی نہ لگی، انہوں نے اس بات کو برداشت نہ کیا۔ گوارا نہ کرنا کا مطلب ہے برداشت نہ کرنا، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ مسلمانوں کے بغیر بیت اللہ کا طواف کریں۔ حضرت عثمان کو کافروں نے مکہ میں ہی روک لیا، اور ادھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ بیعت رضوان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے فرمایا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہم پر فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی کہ حضرت عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے موت پر بیعت کی، یعنی جان قربان کر دیں گے لیکن میدان جنگ نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت سلمہ بن اکو نے 3 بار بیعت کی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے بیعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیعت ببول کے ایک درخت کے نیچے لی۔ اس درخت کو شجر رضوان اور اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اس بیعت کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ میں آیا ہے۔ ترجمہ: اے پیغمبر، جو مومن آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہوا۔ جو صدق و خلوص ان مومنوں کے دلوں میں تھا وہ اس پروردگار نے محسوس کر لیا۔ صدق و خلوص سے مراد ہے کہ ان کے دلوں کی سچائی اور ان کی حقیقی جو محبت تھی وہ ظاہر ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کو۔ اور یہ آیت ہے سورہ فتح کی۔ صلح حدیبیہ۔ جب کفار مکہ کو مسلمانوں کے جوش جذبے کا علم ہوا تو مسلمان اس طرح بیعت کر رہے ہیں تو وہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے فوراً سہیل بن عمرو کو صلح کی شرائط کے ساتھ روانہ کیا۔ خاصی بحث کے بعد دونوں فریقوں میں صلح نامہ طے پایا جس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تحریر کیا۔ یہ صلح نامہ حدیبیہ کے مقام پر لکھا گیا، اس لیے اسے صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا۔ اس صلح نامہ کی شرائط مندرجہ ذیل تھیں۔ شرائط: پہلی، نمبر 1، مسلمان اس سال بیت اللہ کی زیارت کی یعنی عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں گے۔ نمبر 2، اگلے سال بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئیں مگر مکہ میں صرف 3 دن قیام کریں گے۔ وہ اپنے ساتھ تلواریں لا سکیں گے جو نیام کے اندر رہیں گی۔ نمبر 3، مکہ میں جو مسلمان رہائش پذیر ہیں انہیں اپنے ساتھ مدینہ لے کر نہیں جائیں گے۔ نمبر 4، 10 سال تک دونوں فریقین آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ نمبر 5، عرب قبیلے مسلمانوں یا قریش میں سے کسی کا بھی ساتھ دینے میں آزاد ہوں گے اور جو قبیلہ جس فریق میں شامل ہو جائے گا وہ اس فریق کا جزو سمجھا جائے گا اور دوسرا فریق اس کے خلاف کسی جنگی کارروائی میں حصہ نہیں لے گا۔ فریق کا مطلب ہوتا ہے گروہ اور جزو کا مطلب ہے حصہ۔ نمبر 6، کفار مکہ کا کوئی آدمی بھاگ کر مسلمانوں کے پاس چلا جائے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن مسلمانوں میں سے جو آدمی مکہ کے پاس چلا جائے گا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ نتائج: صلح حدیبیہ کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں، اس لیے مسلمان اس صلح سے پریشان تھے، پھر بھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے آگے صبر و تحمل سے سر تسلیم خم کیا۔ سر تسلیم خم کا مطلب ہے کہ مثبت میں سر ہلانا، سر کو جھکانا، ٹھیک ہے، ہاں میں سر کو جھکانا۔ لیکن بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ یہ صلح ان کے لیے آنے والے دنوں میں فتح و کامیابی کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس معاہدے کو مسلمانوں کے لیے فتح مبین یعنی کھلا فتح کا نام دیا اور اس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح آیا۔ سورہ فتح۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ان مسلمانوں پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ اس صلح نامہ کی وجہ سے مسلمانوں کو موقع مل گیا کہ وہ آزادی اور سکون کے ساتھ تبلیغ اسلام کا کام جاری رکھیں۔ مسلمانوں کو اگلے سال نہ صرف عمرہ ادا کرنے کا موقع ملا بلکہ اس کے ساتھ انہیں یہ موقع بھی ملا کہ وہ اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کر سکیں۔ یہ صلح نامہ فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا اور صحابہ کرام کو اس حقیقت سے آگاہی بھی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ حکمت و دانائی پر مبنی ہوتا ہے اور اس کو تسلیم کرنے میں ہی ان کی کامیابی و کامرانی ہے۔ اب آپ نے اگلے صفحہ نمبر 31 پہ آنا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں مشق شروع ہو رہی ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، خالی جگہ پر کیجئے۔ اس کا میں 1 بائی 1 اس کا آپ کو بتاتی جاؤں گی اور آپ نے پڑھتے جانا، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 ہے، قرآن مجید میں صلح حدیبیہ کو مسلمانوں کے لیے ڈیش کہا گیا، فتح مبین کہا گیا۔ نمبر 2 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کفار مکہ کے پاس بات چیت کے لیے بھیجا، ٹھیک ہے۔ اگلا نمبر 3 ہے، بیت رضوان ڈیش کے درخت کے نیچے لی گئی، ببول کے درخت کے نیچے۔ نمبر 4 ہے، صلح کی شرائط کے ساتھ کفار مکہ نے ڈیش کو مسلمانوں کے پاس بھیجا، سہیل بن عمرو کو۔ نمبر 5 ہے، دونوں فریقین میں 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، یعنی 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ نمبر 6 ہے، صلح حدیبیہ ڈیش کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، فتح و کامیابی کا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہوگا، آپ نے یہ جو خالی جگہ ہیں ان کو آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنا ہے اور ان کے جواب لکھنے ہیں اور اس طرح آپ کا کام مکمل ہو جائے گا۔ گاڈ بلیس یو اینڈ اللہ حافظ۔